کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ضرب الخدوب وشق الجیوب، فرمایا جو بندہ اپنے آپ کو مارتا ہے، تماچے مارتا ہے، گریبان چاک کر دیتا ہے، فلیس منا، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اگر کوئی بندہ اس مہینے کے ابتدا کے اندر شادی کرے گا یا اس مہینے کے اندر کسی بھی دن میں شادی کرے گا تو وہ شادی ٹکے گی نہیں، شادی میں کوئی خیر نہیں ہوگی، جو اولاد ہوگی وہ بھی طالع ہوگی، صالح اولاد نہیں ہوگی، اگر وہ ہو بھی گئی تو کئی مصیبتوں، پریشانیوں اور بیماریوں میں مبتلا ہوگی۔ تو یہ ساری باتیں جاہلیت کی باتیں ہیں جس کا اسلام سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ ان کو پانی نہیں ملا تو کتنے افسوس اور تعجب کی بات ہے کہ ان کو تو پانی نہیں ملا اور آپ اور میں یہاں پر ٹھنڈے پانی کی بوتلیں اور شربت پی کے بڑے خوش ہو رہے ہیں۔ الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد۔ معزز ناظرین کرام، ماہ محرم حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے جس کی اللہ تعالیٰ نے تعظیم قرآن مجید میں ذکر فرمائی، اور ان 4 مہینوں میں سے ہے جن کی حرمت کا بیان اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث مبارکہ میں بیان فرمایا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جہاں پر ہم محرم الحرام کے فضائل اور اس کے چند اہمیت کے حامل اعمال کو پڑھتے ہیں اور سیکھتے ہیں اور کرتے ہیں، اسی کے ساتھ ساتھ ایک اور بھی خاص طور پر پاکستان کے اندر اس ماہ مبارک جو سال کا پہلا مہینہ ہے، بدقسمتی سے 2 چیزوں سے اس کی ابتدا ہوتی ہے، یا تو دہشت گردی کے واقعات کے ساتھ یا پھر رسوم اور بدعات کی صورت میں اس کی ابتدا کی جاتی ہے۔ وغیرہ یہ سال کے 12 مہینے جس کی ابتدا بھی حرمت والے مہینے سے اور انتہا بھی حرمت والے مہینے سے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ان عدت شہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذلك الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم۔ اللہ تعالیٰ نے سال کے مہینوں کی گنتی 12 رکھی ہے اور ان میں سے 4 مہینے حرمت والے مقرر فرمائے ہیں۔ وہ 4 مہینے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 متوالیات، 3 مہینے اکٹھے آتے ہیں۔ وہ 3 مہینے اکٹھے کون سے ہیں؟ ذو الحجہ، محرم، ذو القعدہ، ذو الحجہ، محرم و رجب و مضر بین جمادہ و شعبان۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 مہینے اکٹھے ذکر فرمایا کہ آپ نے فرمایا ذو القعدہ، ذو الحجہ اور محرم، اور رجب جو شعبان اور جمادہ الاولی ثانی کے درمیان میں آتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مہینوں کو حرمت والا مہینہ قرار دیا ہے۔ جہاں میں نے ذکر کیا کہ جہاں اس کے فضائل ہیں لیکن ساتھ میں کچھ اور رسوم اور بدعات بھی ہوتی ہیں جو اس مہینے کے اندر کی جاتی ہیں۔ لوگ شاید ہم میں سے اس بات کو یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم دین کا کام کر رہے ہیں، یقین جانیں کہ یہ اعمال جو لوگ کر رہے ہیں ان کا دین سے کوئی دور دور کا بھی واسطہ نہیں ہے۔ آئیے ذرا ہم ان چیزوں کو دیکھتے ہیں اور سنتے ہیں تاکہ اگر ہمارے ہاں اگر کوئی ایسی غلطی پائی جاتی ہے اور ہم کر رہے ہیں، اللہ سے ڈرتے ہوئے ان چیزوں کو چھوڑ دیں، کیونکہ جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے دین مقرر نہیں کیا، جس چیز کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین نہیں بتایا، وہ قطعاً کبھی بھی کسی کی سوچ، کسی کی پسند یا کسی کی محبت کی وجہ سے دین نہیں بنتا، کیونکہ دین شریعت ہے، دین طبیعت اور مزاج کا نام نہیں ہے۔ تو آئیے چند باتوں کا ذکر کرتے ہیں، وغیرہ تو بہت ساری چیزیں ہیں۔ میں نے کہا کہ جہاں یہ بابرکت مہینہ، حرمت والا مہینہ، خیر اور برکات اور یمن کا مہینہ ہے، لیکن اس کی ابتدا دہشت گردی کے واقعات کے ساتھ ہوتی ہے اور ساتھ ساتھ میں ایسی رسوم اور بدعات بھی ہوتی ہیں۔ ان میں سے چند کا آپ کے سامنے ذکر کرتے ہیں۔ نمبر 1، یہ مہینہ آج سے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یوم خلق السماوات والارض، جس سے اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو بنایا ہے تب سے حرمت والا ہے، تب سے تعظیم والا ہے۔ کسی میں بعد میں کسی بات کے واقعے کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، یا اس کے واقعے کے ساتھ اس مہینے کی حرمت کا تعلق نہیں ہے۔ جب اس مہینے کا تعلق شروع سے ہی حرمت کا ہے اور تعظیم کا معاملہ چل رہا ہے تو اس مہینے کی تعظیم اور تقدیس بھی شروع سے ہی سمجھنی چاہیے۔ کسی خاص چیز کے ساتھ اس کو باندھ کے اس مہینے کی حرمت اور تقدیس کو مختص نہیں کیا جائے۔ جیسا کہ ہمارے ہاں یہ مشہور ہے اور عام طور پر لوگوں میں گھروں کے اندر، دکانوں کے اندر، گاڑیوں کے اندر، رکشہ وغیرہ ہر جگہ پر
آوازیں سنائی دیتی ہیں، جس میں سے سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ و ارضا، اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی، وہ اللہ کے پیارے اور محبوب ترین شخصیات تھے۔ اس دنیا سے گئے شہادت کی اپنا ایک انعام لے کر، شہادت کی نعمت حاصل کر کے اس دنیا سے رخصت ہوئے، لیکن لوگوں نے بعد میں آ کر ان کے نام کے مرثیے اور بے صبری اور واویلا قسم کی تقریریں اور لہجے، اسلوب اور وائز بیان کرنا شروع کر دیے، جو ہر چوکوں اور چوراہوں پر اس طرح کے واعظ سننے میں نظر آتے ہیں۔ یا پھر لوگوں نے بے صبری کے مرثیے کہنا شروع کر دیے۔ یوں کہیں کہ مصیبت تو یہ ہے کہ اب ہر عام اور خاص اس بات کو سمجھے بغیر کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے، جو صبر اور استقامت کے پیکر اور پہاڑ تھے، جنہوں نے اپنی جان بھی اللہ کے راستے میں قربان کر دی، لیکن صبر پر کوئی حرف نہیں آنے دیا۔ لیکن بعد میں ان واعظین نے یا ان چند لوگوں نے اس طرح کی تقریریں یا اس طرح کا اسلوب، رونا اور رلانا والا کام شروع کر دیا، بتا کہ لوگوں کے درمیان میں یہ ہو کہ وہ ان کی کتنی بے صبری کے ساتھ زندگی گزری، یعنی شہادت ہوئی ہے۔ نہیں، یہ ان کی عزت نہیں ہے، بلکہ ان کی عزت پر حملے کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو عزیزان گرامی، ہمارے ہاں اس چیز کی اگر کہیں کوئی چیز ہو رہی ہے تو سب سے پہلے ایسی باتوں سے، ایسی تقریروں سے یا ایسے مرثیہ اور نوحہ خوانی سے دور رہنا ہے، شریک نہیں ہونا، نہ ہی اس کا حصہ بننا ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ضرب الخدوب وشق الجیوب، فرمایا جو بندہ اپنے آپ کو مارتا ہے، تماچے مارتا ہے، گریبان چاک کر دیتا ہے، فلیس منا، وہ ہم میں سے نہیں ہے، یعنی یہ بے صبری کا معاملہ دین اسلام سے تعلق نہیں رکھتا۔ اسی کے ساتھ ایک دوسری چیز بھی ہمارے ہاں پائی جاتی ہے، جہاں پر عام طور پر جیسے ہی محرم الحرام کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو ساتھ میں تعزیے بھی نکلنا شروع ہوتے ہیں۔ ایک طرف سے تعزیے نکلنا شروع ہوتے ہیں تو دوسری طرف عام لوگ مسلمان بھی اپنے بچوں کو لے کر، بیوی بچوں کو لے کر قبرستان پہنچ جاتے ہیں۔ وہاں جا کر کرتے کیا ہیں؟ وہاں جا کر جو ان کے والدین ہیں یا ان کے رشتہ دار ہیں، ان کے قبر کو وہ پکا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، چونا گچ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کی مرمت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یاد رکھیے گا، اگر ایسا معاملہ دین میں ہوتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ضرور بیان کیا ہوتا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کرنے کے بعد صحابہ نے ضرور اس پر عمل کیا ہوتا۔ لیکن ایسی کوئی بار نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ کے سامنے نہ بیان کی، نہ عمل کر کے دکھایا، نہ ہی صحابہ نے کوئی ایسا عمل امت کے سامنے پیش کیا۔ تو جب یہ چیزیں نہیں ہیں، قبرستان جائیں، کوئی رکاوٹ نہیں، لیکن یہ خاص مقصد کے تحت کہ 10 محرم کو جانا ہے، اس پہ چونا گچ کرنا ہے، مٹی کا لیپ دینا ہے اور دوبارہ پھول چڑھا دینا ہے، تو یہ والی چیزیں ساری بدعات میں شمار ہوتی ہیں، جو ہمارے ہاں رائج ہیں اور عام ہیں۔ لوگوں نے، میں نے کہا یہ ثواب سمجھ کے کرتے ہیں، لیکن یہ ثواب نہیں بلکہ یہ بدعت کے زمرے میں آتا ہے، جس کا ثبوت اللہ اور اس کے رسول سے قطعاً نہیں ہے۔ تیسری بات، اسی محرم الحرام کے مہینے کے اندر جو ہمارے ہاں، میں نے کہا کہ یہ محرم کا مہینہ تعظیم والا ہے، حرمت والا ہے، برکت اور سعادت والا مہینہ ہے، لیکن ہمارے ہاں ایک اور بھی ایک رسم پائی جاتی ہے کہ اس مہینے کے اندر کوئی شادی بیاہ نہیں کرتے۔ لوگوں کا ماننا ہے یا لوگ یہ سمجھتے ہیں یا ایک توہم پرستی ہے ان کے ہاں کہ جب اگر کوئی بندہ اس مہینے کے ابتدا کے اندر شادی کرے گا یا اس مہینے کے اندر کسی بھی دن میں شادی کرے گا تو وہ شادی ٹکے گی نہیں، شادی میں کوئی خیر نہیں ہوگی، جو اولاد ہوگی وہ بھی طالع ہوگی، صالح اولاد نہیں ہوگی، اگر وہ ہو بھی گئی تو کئی مصیبتوں، پریشانیوں اور بیماریوں میں مبتلا ہوگی۔ تو یہ ساری باتیں جاہلیت کی باتیں ہیں، جس کا اسلام سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ان ساری چیزوں سے منع فرمایا ہے کہ لوگ زمانہ جاہلیت میں سفر کے مہینے کو منحوس سمجھتے تھے کہ اس مہینے کے اندر شادی وغیرہ نہیں کرنی، یہ کام نہیں کرنے، کیونکہ وہ سمجھتے کہ کوئی کام اچھا نہیں ہوگا۔ تو عزیزان گرامی، اس مہینے کے اندر بھی جو میں نے کہا کہ خیرات اور برکات اور سعادت اور حرمت کا مہینہ ہے، اس کے اندر ایسا سوچنا یا ایسا عمل کرنا یا ایسا کام کرنا یہ خلاف سنت ہے، بدعت ہے، بلکہ یہ اپنے طرف سے بنائی ہوئی ایک رسوم اور رواج ہیں جن کو لوگ پروان دے رہے ہیں۔ اسلام سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اس کے بعد ایک اور چیز ہمارے ہاں محرم الحرام کے اندر پائی جاتی ہے، وہ یہ ہے، کسی بات کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ اس کے اصل مقصد کو سمجھا جائے۔ جہاں پر لوگوں نے
محرم الحرام کے اندر بہت ساری چیزیں یا بہت سارے کام کرنا شروع کیے، لوگوں کو دیکھا دیکھی عام سادہ لوگ مسلمانوں نے بھی ایک کام شروع کر دیا۔ محرم الحرام کے مہینے میں لوگوں نے سبیلیں لگانا شروع کر دی، ٹھنڈے پانی کی بوتلیں رکھنا شروع کر دی، اور اسی طرح مٹی کے برتن لے کے خرید کے ان میں کھانے لے کر رکھ کے یا اس میں پانی بھر کے رکھ دیتے ہیں۔ ان ایام کے اندر یعنی 10 دنوں کے اندر بطور خاص ایک خاص نیت کے ساتھ۔ تو عزیزان گرامی، کسی کو پانی پلانا بہت بڑا صدقہ ہے، اس کا انکار نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان فرمایا۔ لیکن ان دنوں کے اندر بطور خاص چاول بھی بنانے ہیں، اس کے چھولے والے چاول بنانے ہیں یا حلیم دلیم جو بناتے ہیں ایک خاص نظریے کے ساتھ، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور لوگوں نے یہ بھی بنا لیا ہے کہ یہ کریں گے، کیوں کر رہے ہیں کہ اس کہتے ہیں کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ و ارضا ان کو پانی نہیں ملا۔ تو کتنے افسوس اور تعجب کی بات ہے کہ ان کو تو پانی نہیں ملا، اور آپ اور میں یہاں پر ٹھنڈے پانی کی بوتلیں اور شربت پی کے بڑے خوش ہو رہے ہیں، لیکن وہاں تو سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو پانی بھی میسر نہیں آیا، جس طرح لوگوں کے یہاں یہ باتیں مشہور ہیں۔ تو اس طرح کی چیزوں میں تو پھر ہونا یہ چاہیے تھا کہ ہمیں بھی نہیں پینا چاہیے تھا۔ سنت یہ تھی کہ جن کے اندر پہلے سیدنا حسین کی شہادت سے پہلے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان دنوں میں روزہ رکھا کرتے تھے، سنت یہ ہے، لیکن سنت کو چھوڑ کر بدعات کی طرف لوگ چلے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ اس مہینے کے اندر اور بھی بہت سارے معاملات ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر سوگ منایا جاتا ہے، اور یہ سوگ کی کیفیت یاد رکھیے گا کہ شریعت نے پوری ایک ایک چیز کو وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا۔ سوگ ہے شریعت کے اندر، کس کے لیے، کتنا ہے، کس حد تک کتنی مقدار ہے، وہ بھی شریعت نے بیان کی ہے۔ اگر کسی کا کوئی رشتہ دار اقارب فوت ہو جاتا ہے، دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، اس آدمی کے لیے 3 دن اس کے لیے سوگ منانا جائز ہے۔ وہ نہیں غم کا اظہار کر سکتا ہے، لیکن غم کا اظہار کا معنی ہے جیسے ہم نے ذکر کیا، ایسا نہیں ہے کہ وہ بال نوچے، کپڑے پھاڑے، ہائے واویلا کرے، چیخ و پکار کرے، آہو بکا کرے، ایسا نہیں ہے۔ لیکن ایک غم کی کیفیت ہے، وہ 3 دن تک اس کو اجازت ہے، لیکن 3 دن کے بعد اس کو بعد میں اجازت نہیں۔ اگر کوئی عورت اس کا خاوند فوت ہو گیا تو شریعت نے اس کو سوگ منانے کی اجازت جو دی ہے وہ 4 مہینے 10 دن دی ہے، 4 مہینے 10 دن دی ہے۔ اگر یہ سوگ منانے کی حقیقت میں کوئی اتنی بڑی کیفیت ہوتی جو ہمارے ہاں رائج ہے، تو اللہ کی قسم جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا سیدنا حمزہ کو شہید کر دیا گیا، اور ان جسم کو دیکھ کر خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پھپھی کو منع کر دیا، جو سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ کی بہن تھی، وہ چاہتی تھی کہ اپنے بھائی کی لاش کو دیکھیں، نعش کو دیکھیں، لیکن رسول اللہ نے منع کر دیا کیونکہ ان کی اس حالت کو دیکھ کر وہ برداشت نہیں کر پائیں گی۔ اتنا غم تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 70 صحابی جن کو قراء کہا جاتا تھا، شہید کر دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی مصعب بن عمیر، جن کی شکل و شابہات کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ملتی تھی، وہ بھی شہید کر دیے گئے جنگ احد کے اندر۔ اور بھی کتنے صحابی ہیں، صحابی جلیل سیدنا خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو تلوار اور نیزوں کے نوکیں مار مار کے ان کے جسم کو چھلنی کر کے ان کو شہید کر دیا گیا۔ اتنی المناک ان کی شہادت ہوئی ہے۔ کتنے ایسے واقعات آئے ہیں، وہ صحابی حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے ایک ایک جسم کے عضو کو کاٹ کاٹ کر کے ان کو شہید کر دیا گیا، کتنے سارے واقعات ہیں۔ لیکن یاد رکھیے گا کہ اسلام کے اندر ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے چچا احد کی جنگ کب ہوئی، لیکن اس کے بعد کتنا عرصہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ زمانہ آتا رہا، لیکن کسی دن بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دن مقرر نہیں کیا سو کے لیے، یا کسی صحابی کے لیے وہ سو کا دن مقرر نہیں کیا۔ تو عزیزان گرامی، ایسا کام نہیں کرنا جس کام کو اللہ تعالیٰ نے کرنے کا حکم نہیں دیا، یا جس کام کے کرنے کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ہدایت یا رہنمائی نہیں فرمائی، وہ کام قطعاً نہیں کرنا۔ دوبارہ اس بات کی طرف آتے ہیں، کچھ ایسے معاملات ہیں جو اس ماہ مبارک کے اندر یا ماہ محرم کے اندر یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ اس مہینے کی حرمت کے اعتبار سے مرثے تو چلتے ہیں وغیرہ وغیرہ، اس طرح کی جس میں اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی اور گستاخی کے الفاظ تک بھی موجود ہوتے ہیں۔ عزیزان گرامی، ان سب سے گریز کر کے اللہ کے سامنے رجوع کرنا چاہیے، توبہ استغفار کرنا چاہیے۔ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے روزے رکھنے کی، وہ روزہ رکھنا چاہیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلت بیان فرمائی ہے۔ امید ہے کہ آج کے اس مختصر
گفتگو کے اندر آپ کے سامنے ہم نے چند باتیں ذکر کی ہیں، وگرنہ تو بہت ساری چیزیں اس معاشرے کے اندر پائی جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کتاب و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس ماہ مبارک، ماہ حرمت والے اس مہینے کی تعظیم کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، اور ان کاموں سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے جس سے کرنے سے اللہ اور اس کا رسول ناراض ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ بارک اللہ فیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔